بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا تہہ دل سے سلام ہو۔ ناظرین، ایک کمہار کا بیٹا بالکل بھولا بالا اور سیدھا سادہ تھا۔ اسی وجہ سے نمبردار کے دونوں بیٹے اسے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب بھی وہ ان کے ہتھے چڑھتا، بیچارہ ان سے ضرور مار کھاتا۔ نمبردار کے دونوں بیٹے بڑے چالاک تھے۔ کمہار کے بیٹے کو مارنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے تھے۔ ایک دن وہ کھیت کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کمہار کے بیٹے کو آتے دیکھا۔ وہ جلدی سے اوٹ میں ہو گئے۔ پھر بڑا بھائی کہنے لگا، یار وہ آ رہا ہے اور میرے ہاتھوں میں کھجلی بھی ہو رہی ہے، جلدی سے اسے مارنے کا کوئی بہانہ سوچ، تاکہ ابا جان کو بھی تو مطمئن کیا جا سکے۔ ہم نے اسے بے وجہ نہیں مارا، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے مارا ہے۔ یہ سن کر چھوٹا بہانہ سوچنے لگا، لیکن اسے کچھ نہ سوجا۔ بڑے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی مجھے تو کچھ نہیں سوج رہا، سارے بہانے تو پہلے ہی کام آ چکے ہیں، اب کیا کریں؟ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ تو مسئلہ بن گیا ہے، ہاتھوں کی کھجلی بھی مٹانی ہے، اور ابا جان بھی ہمیں خبردار کر چکے ہیں کہ اگر اب ہماری شکایت پہنچی تو خیر نہیں۔ اب وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ آج پہلی بار یہ بچ جائے گا۔ کچھ دیر بعد چھوٹے بھائی نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، ایک آئیڈیا آیا ہے ذہن میں۔ بڑا بھائی کہنے لگا، جلدی بول، وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ چھوٹے نے کہا، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ شیر انڈے دیتا ہے یا بچے؟ اگر یہ انڈے کہے گا تو میں ماروں گا، اور بچے کہے گا تو آپ اس کی پٹائی کیجیے گا۔ یہ سنتے ہی بڑا بھائی خوشی سے اچھل پڑا، واہ کیا بات ہے، اب آئے گا مزہ۔ اتنے میں وہ کمہار پاس آ گیا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن چلا آ رہا تھا، اس لیے اسے تب پتا چلا جب وہ دونوں اٹھ کر اس کے سر پر پہنچ گئے۔ کمہار سمجھ گیا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے سوچنے لگا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ چاہے وہ کتنی کوشش کر لے، دونوں بھائی اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ چھوٹے نے کہا، ہمیں ایک بات نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں سوج رہا، لیکن سنا ہے کہ تم بہت عقل مند ہو، اس لیے ہماری پریشانی دور کر دو۔ کمہار نے کہا، آپ نے غلط سنا ہے۔ اس نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کی مسکینی سمیٹتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، تو چھوٹا بھائی اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ کہ شیر انڈے دیتا ہے یا بچے؟ اتنا کہہ کر وہ معنی خیز نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگا۔ کمہار ان کی چال سمجھ گیا۔ وہ بڑی عاجزی سے بولا، نمبردار جی، شیر طاقتور جانور ہے، وہ انڈے دے یا بچے اس کی مرضی، میں تو اس پر اپنی مرضی لاگو نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ دونوں دھک سے رہ گئے۔ کمہار آگے بڑھ گیا اور وہ ہکا بکا کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے۔ ناظرین اکرام، آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر موقع پر اپنی عقل کا پورا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔